ایسے صاحب سب سے پہلے تو بات کریں گے جو آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے کہا ہے بھارت کے ساتھ جو تنازعات پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس دوران اپنے وسائل پر ہم نے انحصار کیا اور ان سے جو چین کے حوالے سے گفتگو بھی کی گئی، لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو آلات استعمال ہوئے وہ یقیناً ویسے ہی ہیں جو جیسے کہ بھارت کے پاس. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک اہم جو ہے پریس کانفرنس ہے، اور اس کا مقصد میرا خیال ہے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جیسے ہی انڈیا پاکستان کا جو کلیش ہوا، جو جنگ ہوئی، جو آپ سمجھے کہ ایک شو آف ہوا دونوں طرف سے اپنی اپنی پاور کا، تو اس میں پاکستان نے جو فتح حاصل کی اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں تو یہاں ایک اور پرسیپشن بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کیا گیا، اور دو طرح کے میں سمجھتا ہوں پرسیپشن ڈیولپ کیے گئے. ایک ڈیولپ یہ کیا گیا کہ یہ جو ساری فتح تھی یہ شاید چائنیز اسلحہ تھا یا چائنیز جہاز تھے یا غیر ملکی اسلحہ تھا، وہ شاید سپریورٹی جو تھی پاکستان کو اس کی وجہ سے ملی اور پاکستان نے اس کی وجہ سے کامیابی حاصل کی. دوسری طرف سے ایک ملکی سیاسی جماعت جو تھی وہ ایک پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو کامیابی ہے یہ تو فضائیہ کی ہے، تو جو بڑی فوج کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے، اور پھر جو عہدہ ملا چیف آف آرمی سٹاف کو، یہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، تو یہ غلط ملا. یعنی یہ دو طرح کے ایک پروپیگنڈے جو ہیں میں سمجھتا ہوں یا ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی. آج میرا خیال ہے کہ اس پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جو ایک پریس کانفرنس ہے اس کا حوالہ بھی دینا چاہیے، اور وہ آپ نے دے بھی دیا، بڑا اچھا کیا ہے. اچھا، اس کے اندر بنیادی طور پر یہ بتانا میرا خیال ہے مقصود تھا، اور یہ واضح اور کلیئرٹی کے ساتھ سامنے لانا ضروری تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے اسے آرٹیکولیٹ کیا، اسے ایلیبوریٹ کر کے بتایا کہ یہ جو ساری کامیابی ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی غیر ملکی اسلحہ تھا. بنیادی طور پر پاکستان نے جتنی بھی یہ فائٹ کی ہے اس کے اندر جو ہم نے ویپنز یوز کیے، ہماری ویپنری یوز ہوئی، ہم نے جو کچھ بھی یوز کیا اس میں زیادہ تر حصہ ہمارا اپنا ہی تھا، ہماری اپنی ہی ہم نے جو ٹیکنالوجی تھی، ہمارا اپنا ہی جو آپ سمجھے کہ اسلحے سے ہم جو لیس تھے اسی سے ہم نے یہ مقابلہ کیا ہے. اس میں سے کچھ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے غیر ملکی مدد بھی شامل تھی، لیکن جس طرح اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا بھر کے اندر کہ جناب وہ چائنیز جو تھے، چائنیز نے یہ ساری لڑائی لڑی، چائنا ہمارا دوست ہے، اس نے ہماری مدد بھی کی اس کے دوران، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی کہتا تھا مصباح کہ جنگ آپ کو خود لڑنا پڑتی ہے. اگر کوئی ٹیکنالوجی بھی دیتا ہے تو کسی ایک آپ سمجھے کہ ایک منیمم لیول پر یا ایک سرٹن لیول تک آپ کو کوئی دیتا ہے، ساری ٹیکنالوجی اپنی اٹھا کے نہیں آپ کو دے دیتا. تو یہاں تو یہ ہوا کہ ہم نے جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود تھی، تھوڑی دیر کے مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے ریڈار ان کے جیم کر دی، اور دوسری بات ہے کہ آئی ٹی ایکسپرٹ نے جو ہمارا وہاں کام کیا کہ ان کے پورے ڈیٹے ہیک کر لیے، یہ سارا کچھ تو ہم نے انڈیجنسلی کیا نا، یہاں پر ہمارے اپنے لوگوں نے کیا، ہماری اپنی ہی ٹیکنالوجی تھی جس کو ہم نے یوز کیا، یا اتنی زیادہ ایکسپرٹیز تھی کہ اس ایکسپرٹیز کو انتہائی طریقے کے ساتھ انتہائی سکسیسفلی اس کو اپلائی کیا گیا، اسے کیری آؤٹ کیا گیا اور اس کے نتائج حاصل کیے. اب اس میں اگر میں بات کروں فائٹر پلینز کی تو پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ایف سیریز کے جتنے بھی یہ فائٹر پلینز ہیں یہ پاکستان خود بھی تیار کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس میں شروع میں ہیلپ آپ کو چائنا کی ملی اور بعد میں بھی ملتی رہی ہے، لیکن اس کے اندر پاکستان خود بھی تو اس کو تیار کر رہا ہے نا، ڈیولپ کر رہا ہے. اسی طرح بہت سارے آپ کو پتا ہے، مجھے یہ بتائیں میزائل سسٹم پاکستان کا سارا اپنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سارا ایک ریفرنس بھی دیا جا رہا ہے اور ایک طرح ایک کریڈٹ جو ہے چائنا کو دیا جا رہا ہے، جی ایک فلانا جو تھا آپ کا میزائل تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں نا، رشیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم انڈیا کے پاس تھا تو کیا کر لیا انڈیا نے؟ روک لیا. اور آپ کے ان کے پاس جو فرانس کے جو رافیل طیارے تھے کیا وہ کامیاب رہے؟ بات ہی ہوتی ہے کہ اچھا اب وہ وہاں پر ان کو یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو چاہتے ہیں انڈیا والے کہ جناب رافیل کو ہم اپنے اسلحے کے مطابق اس کے اندر جو بھی چینجز لانی ہے لے آئیں، لیکن وہ نہیں کر پا رہے کہ ان کے پاس شاید کوئی کوڈ نہیں ہے. لیکن پاکستان کو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، پاکستان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پاکستان نے اپنے ہی ویپنز کو اپ گریڈ کیا یا اپنی ضرورت کے مطابق اس کے اندر جو ٹرانسفارمیشن کرنی تھی انہوں نے کی. یہاں تو پاکستان نے F-16 بھی جہاز لی ہے اور ان کے اندر بھی ٹرانسفارم بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر کی، ماضی میں اس کا ریکارڈ موجود ہے. اسی طرح دنیا بھر کے ممالک اسی طرح کرتے ہیں، خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز، تو ان کا اسلحہ ڈیفینیٹلی اور جگہوں سے بھی آتا ہے. افریقن کنٹریز مختلف ممالک سے لیتے ہیں، کوئی یورپ سے لیتا ہے، کوئی امریکہ سے لیتا ہے. پاکستان اور انڈیا دونوں ہی اسی طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کریڈٹ سارا کا سارا یہ دینا کہ جناب
کسی اور ملک کی یہ ساری سوری ٹو انٹرپٹ، اس کشیدگی میں رافیل کے گرنے سے روس کی جو مارکیٹ تھی وہ بھی گری، اور اس کے بعد چائنا کی بات کریں، فرانس کی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا رہا کہ چونکہ چائنیز جو مارکیٹ ہے اس میں اضافہ ہوا، چونکہ یہ چائنیز کی جو ہے وہ حمایت حاصل تھی، تو اس میں صداقت نہیں تھی کہ چائنیز کی مارکیٹ ویلیو بڑی ہے؟ جی بالکل ہوا، پوری دنیا کے اندر ہوا، ظاہری بات ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا، اس پرسیپشن کا جو ہے بڑا امپیکٹ آیا، اور یہ ہوتا ہے کہ بعض کا جب کچھ افواہیں کچھ باتیں گردش کرتی ہیں ان میں سچائی بھی ہوتی ہے، تو اس کے آپ نے دیکھا کبھی اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی جاتی ہے، کبھی نیچے چلی جاتی ہے، تو یہ جو آپ کا منی میکنگ ہوتی ہے یا جو آپ کی مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں پر جو نیوز آتی ہیں وہ فوں کی شکل میں آئیں یا سچ کی شکل میں، ان کا امپیکٹس ہوتا ہے ان مارکیٹس کے اندر نا۔ چائنا کو اس کا فائدہ ہوا اور فرانس کو اس کا نقصان ہوا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے یہ جو اپنی ایکسپرٹیز ساری شو کی اور جتنا بھی ویپن یوز کیا وہ پاکستان نے خود اپنا کیا۔ آج بھی اگر پاکستان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کئی جگہوں پر پاکستان 5-7 کلومیٹر آپ کی جو بری فوج ہیں وہ انڈیا کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے تو وہ ریکویسٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب اپنی وہ جو پچھلی پوزیشن ہے اس پہ چلے جائیں جو جنگ سے پہلے کی تھی، ان کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی ہے نا۔ تو پاکستان کی بری فوج ہو، پاکستان کی بحری افواج ہو، اور ہم نے اپنا ہی ویپن ماشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم پاکستان خاص طور پر میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں اس کا ایک منفرد نام ہے، یونیک اس نے ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، اور یہ پاکستان کی جتنے بھی آپ میزائل ٹیکنالوجی لے لیں یہ پاکستان کی اپنی انڈیجنس ہے۔ ڈیفینیٹلی انسان جو ہے یا آپ کے جو ملک ہیں دوسروں کی ٹیکنالوجی سے ہیلپ لیتے ہیں، مثلا اٹامک بم تو سب سے پہلے تو شاید کسی اور ملک نے تیار کیا، بنا جو امریکہ نے لیا، اور اس کے بعد کئی ممالک نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کی، تو پاکستان نے بھی اسی طرح حاصل کی۔ تو اسی طرح بہت ساری ٹیکنالوجی، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مختلف قسم کے جو اسلحہ ہے، جو آپ سمجھے ویپنری ہے، اس میں خود کفیل ہو چکا ہے، وہ خود اس کو تیار کرتا ہے، وہ فائٹر پلینز ہوں، وہ آپ کی میزائل ٹیکنالوجی ہو، وہ آپ کے ٹینکس ہوں، وہ آپ یو نیم اٹ، وہ تمام ویپن اس وقت پاکستان، اور اس کا جو لیول ہے پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ دنیا کے جدید ترین جو آپ سمجھیں اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں یا جدید ترین اسلحہ ہے اس سے کہیں بہتر بھی ہے کئی جگہوں پر۔ تو یہ کہنا کہ جی پاکستان نے اس میں ساری ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس نہ ہوتی تو پاکستان یہ وار نہیں جیت سکتا، تو پاکستان کا ریکارڈ دیکھ لیں آپ، 65 کی وار دیکھ لیں، آپ کارگل کی وار دیکھ لیں، تو وہاں کہاں آپ کے پاس اگر ویپن کی بات کریں، پاکستان نے ہمیشہ اگر میں بات کروں ایک تو ڈیفینسو وار لڑی ہے، دوسری بات یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ، سب سے بڑا تو آپ کا اصلی دشمن آپ کا انڈیا ہے جو پاکستان کے وجود کو ہی نہیں مانتا، اور اتنی جنگیں وہ کر چکا ہے، کچھ پانی پہ کی ہیں، کچھ اپنے آپ سمجھے ہندوتوا کے نام پر کی ہیں، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ لو کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ تھوڑے اسلحے کے ساتھ، تھوڑی فوج کے ساتھ لڑائی لڑی ہے اور اس میں سکسیسفل ہوا ہے۔ تو ماس ہوئے اگر آپ 71 کی وار کی بات کریں تو ایک تو وہی ہے کہ آپ سے دور تھا، دوسری بات ہے کہ وہ وار اصل انٹرنل ہمارا رفٹ پیدا ہو گیا تھا، انٹرنل مکتی بانی انڈیا کی وجہ سے وہ تیار ہو گئی، اور وہاں جو کچھ ہو، اور آج وہاں پوری تبدیلی آ گئی ہے۔ تو وہ کوئی ایک سازش تھی، وہ اس طرح نہیں تھا کہ آپ نے کوئی انڈیا سے وار لڑی اور انڈیا کا تو وہاں رول ہی نہیں تھا، رول تو یہ تھا کہ بھائی آپس میں وہاں پہ لڑ پڑے، اور ایک ٹیررسٹ جماعت مکتی بانی جو تھی انڈیا نے، کہ جیسے یہاں پر آپ کو بلوچوں کی آپ کو نظر آتی ہیں بنیاد پرست جو ہیں، یا آپ سمجھے کہ کالدم تنظیمیں یا ٹیررسٹ جماعتیں جو نکل آئی ہیں، تو وہ اسی طرح وہاں پر بھی صورتحال بن گئی تھی۔ تو خیر وہ ایک ڈفرنٹ آسپیکٹ تھا، پیرائی میں چیزیں ہوئیں، باقی اوورآل پاکستان نے ہمیشہ